الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ مجھے ڈر ہے دل زندہ تو مر نہ جائے، مجھے ڈر ہے دل زندہ تو مر نہ جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے، وہ میرا رونق محفل کہاں ہے، وہ میرا رونق محفل کہاں ہے، میری بجلی میرا حاصل کہاں ہے، مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے، نہ ہادی سمجھ ہدایت نہ کافی سمجھ کفایا، کر پرز جلد وقایا، ایہو دل قرآن کتاب۔ معزز و محترم عزت مآب عالی جناب مہمان گرامی قدر حضرت قبلہ دیوان عظمت سید محمد چشتی دامت برکاتکم العالیہ، میزبان محتشم عزت مآب فضیلت مآب حضرت صاحبزادہ پیر سید شمیم حسین صابری صاحب، سجادہ نشین آستان عالیہ کلس شریف، دیگر مہمانان گرامی قدر، علماء کرام، مشائخ اعظام، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، حضرات گرامی،
اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، خواہ ان کا تعلق نباتات سے ہو، خواہ ان کا تعلق انسانوں سے یا حیوانوں سے ہو، ہر چیز کو قدرت نے دو دو بنایا ہے، جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ اور یہاں تک کہ اپنے جسم کی طرف اگر آپ توجہ کریں تو اللہ نے ہمارے جسم کے اعضاء کو بھی دو دو بنایا ہے۔ آنکھیں دو بنائیں، ہاتھ دو بنائے، پاؤں دو بنائے۔ قدرت کا اصول، فطرت کا دستور یہی ٹھہرا کہ ہر چیز جوڑا جوڑا ہو۔ لیکن قرآن مجید میں ایک خاص نقطے کی طرف اس مالک نے توجہ دلوائی، فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین، کہ جوڑا جوڑا بنانے والے نے اس انسان کے پہلو میں جب دل بنایا تو ایک بنایا۔ اب سوال یہ ہے کہ اے کائنات بنانے والے، تیری کائنات میں کمی کوئی نہیں، تیری طاقت میں کمی کوئی نہیں، تو کرم فرماتا، جس طرح تو نے ہر چیز کو دو دو بنایا ہے، کاش کہ تو دل بھی دو بناتا، ایک دل فیل ہو جاتا، دوسرا دل کام آتا۔ لیکن یہ کیا فیصلہ ٹھہرا کہ جو اس پورے وجود کا سلطان اعظم ہے، یہ جتنا وجود کے اعضاء ہیں یہ سارے رعایا کی طرح ہیں، نوکروں کی طرح ہیں۔ آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، دماغ، یہ رعایا ہیں۔ اس پوری مملکت کا سلطان معظم دل ہے۔ دل ہے تو آنکھ دیکھ رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، ہاتھ اٹھ رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، پاؤں میں حرکت ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تھم جائے تو پورا وجود برف کی طرح جم جائے۔ اس پورے کے پورے وجود کی رونق کا باعث دل ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ اے مالک، جو کام کا پرزہ تھا وہ تو نے ایک بنایا، باقی ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا۔ اللہ اکبر! تو جواب یہ آیا ما جعل اللہ لرجل من قلبین، کہ ہم نے جان کر دل ایک بنایا ہے۔ تو یہ راز سمجھ نہ آیا یہاں تک کہ اہل دل نے کنڈا رسول اللہ کا کھٹکھٹایا کہ حضور اللہ نے دل کیوں ایک بنایا؟ تو جواب آیا قلب المؤمن عرش اللہ، یہ جو دل ہے صاحب ایمان کا، یہ عرش ہے رب رحمان کا۔ اس لیے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا ڈیرا بھی ایک ہے، ایک نے اپنا گھر بھی ایک بنایا ہے۔ اور اس پورے وجود کے اندر اگر اہمیت ہے تو دل کی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید پورے کا پورا پڑھ جائیں تو آپ حضرات یہ سمجھیں گے کہ قرآن مجید نے، اللہ پاک نے مخاطب جب بھی کیا ہے دل کو کیا ہے، یعنی خدا کا مخاطب بھی دل ہے، خدا کا معاقب بھی دل ہے، اور تمام تر جزاؤں کا مرکز بھی دل ہے، تمام تر سزاؤں کا مرکز بھی دل ہے۔ آپ حضرات اگر غور کریں، غلطی ہاتھ کرتا ہے لیکن قدرت سزا دل کو دیتی ہے، غلطی نظر کرتی ہے، سزا دل کو ملتی ہے، غلطی پاؤں کرتا ہے، قدرت کی طرف سے سزا دل کو ملتی ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، فرمایا جب بندے نے میری راہ سے منہ موڑا، جب انسان نے مجھ سے رشتہ توڑا، اور جب اس پہ برسا میرے غضب کا کوڑا، تو قدرت نے کہا میں نے اپنے باغی کا سر نہیں پھوڑا، میں نے اپنے باغی کے بازو نہیں توڑے،
میں نے اپنے سرکش کے ٹانگیں نہیں کاٹی، میں نے اس کی روزی بند نہیں کی، میں نے اس کا پانی بند نہیں کیا۔ فرمایا جس نے ہم سے بغاوت کی ہم نے سزا کیا دی؟ فرمایا ہم نے اس کی آنکھوں کو اندھا نہیں کیا، ہم نے اس کی زبان کو گنگا نہیں کیا، پھر کیا کیا؟ فرمایا انہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور۔ ہم نے سزا یہ دی کہ تو نے میرے قانون کو توڑا ہے، ہم نے تیرے دل کو اندھا کر چھوڑا۔ تو سزا دل پا رہا ہے، جب بھی کوئی غلطی وجود کرتا ہے سزا دل کو ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے فلما زاغوا، جب لوگ ٹیڑے ہو گئے، راہ راست سے منہ موڑ لیا، تو مولا یہ ٹیڑے ہو گئے، ان کا سر پھوڑ دے، ان کی زندگی کا چراغ بجھا دے۔ فرمایا ہم اور کوئی سزا نہیں دیں گے تجھے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو نے مجھ سے منہ موڑا، میں نے تیرے دل کو برباد کر دیا۔ جب بھی سزا ملتی ہے دل کو ملتی ہے، اس لیے کہ یہ دل ہی ہے جو پورے وجود کا سلطان اعظم ہے، پورے وجود کا بادشاہ معظم ہے۔ پوری کائنات میں اگر کوئی توجہ کے قابل ہے تو دل ہی ہے۔ یہ بزرگان دین مراقبے کس لیے کرتے ہیں؟ یہ چہرے کو سجانے کے لیے نہیں کرتے، یہ اسی دل کو ستھرا کرنے کے لیے کرتے۔ تلاوت کرنے والے تلاوت اس لیے کرتے ہیں کہ دل کا چہرہ دھل جائے، دل کا آئینہ صاف اور ستھرا ہو جائے۔ یہ راتوں کو جاگنے والے کس لیے جاگتے ہیں؟ اس لیے نہیں جاگتے کہ بدن ستھرا ہو جائے، اس لیے کہ دل ستھرا ہو جائے۔ یعنی جزا بھی مل رہی ہے تو دل کو مل رہی ہے، سزا بھی مل رہی ہے تو دل کو مل رہی ہے۔ کافر کفر کرتا ہے اور کافر کو خدا سزا پانی بند نہیں کرتا، کافر کی روٹی بند نہیں کرتا۔ قدرت نے سزا کیا دی؟ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، کافر نے کفر کیا، ہم نے اس کے دل کے اوپر مہر لگا۔ اب آپ توجہ فرمائیں، پورا قرآن پڑھتے جائیں، سزائیں دل پا رہا ہے۔ کافر کفر کر رہا ہے، سزا دل کو مل رہی ہے۔ منافق منافقت کرتا ہے تو سزا کس کو ملی؟ فی قلوبہم مرض، سزا دل کو ملی۔ گناہگار نے گناہ کیا، بران علی قلوبہم، قدرت نے کہا ہم نے تیرے دل کے اوپر کالا ٹکا لگا دیا ہے۔ گناہ کیا سزا دل نے پائی، کفر کیا سزا دل نے پائی، منافقت کی سزا دل نے پائی، سرکشی کی سزا دل نے پائی۔ اگر کسی نے قرآن کی طرف توجہ نہ کی تو سزا دل نے پائی، کسی نے بے ادبی کی تو سزا دل نے پائی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ مخاطب بھی دل ہے، معاتب بھی دل ہے۔ شاید اسی لیے کسی اردو والے نے کہا، اس نے کہا مجھے ڈر ہے دل زندہ تو مر نہ جائے، مجھے ڈر ہے دل زندہ تو مر نہ جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے، کہ زندگی تب تک ہے جب تک پہلو میں دل زندہ ہے۔ اور میں اس آستانے کے حوالے سے صوفیاء اور فقراء اور چشت اہل بہشت عنبر سرشت جنتی کشت، اس سلسلہ چشت کے حوالے سے آپ کو عرض کر دوں کہ دل سے مراد یہ جو لوتھڑا ہمارے سینے میں ہے یہ دل نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے سینے میں دھک دھک بول رہا ہے، یہ جو گوشت کا لوتھڑا اندر سے خالی جس میں سیاہ خون چل رہا ہے، دل یہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ یہ دل نہیں، یہ دل کا ٹھکانہ ہے، یہ اصل دل نہیں، یہ دل کا مرکز ہے۔ دل کیا ہے؟ فرمایا ہوا لطیفۃ ربانیۃ، دل ایک لطیفہ ربانی ہے، دل محمد عربی کی نشانی ہے، یہ لوتھڑا نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، اس نے کہا تھا مجھے پتہ نہیں چلا دل ہے کہاں، اس نے کہا کہ میرا رونق محفل کہاں ہے۔ اب تو 4 جماعتیں بندہ پڑھ لے تو وہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے دل ادھر ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک چکا، مجھے دل کا پتہ نہیں چلا دل ہے کہاں۔ میرا رونق
محفل کہاں ہے، میری بجلی میرا حاصل کہاں ہے، میرا رونق محفل کہاں ہے، میری بجلی میرا حاصل کہاں ہے، مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے۔ علامہ اقبال جیسا فلسفی ٹھوکریں کھا رہا ہے، دل کا ٹھکانہ نہیں مل رہا، دل ہے کہاں۔ اسی لیے اقبال کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ آنکھ جو تیرے ماتھے پہ ہے، یہ آنکھ محدود بھی ہے اور میلی بھی ہے، خدا سے اس آنکھ کی بجائے وہ آنکھ مانگ جو آنکھ لا حد تک دیکھتی ہے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ اللہ سے مانگنا ہے تو وہ دل مانگ جو دیکھنے والا دل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سوال یہ ہے کیا دل بھی دیکھتا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، حضور کا شرح صدر ہوا، سینہ شق ہوا، جبریل علیہ السلام نے حضور کا دل باہر نکالا، جب حضور کے دل کے اوپر نظر پڑی تو فرشتے چونک اٹھے۔ ایک فرشتے نے دوسرے نے سے کہا کہ قلب سدید، یہ تو کوئی مضبوط قسم کا دل ہے، اور آگے کہا فیہ عینان، اس دل میں تو دو آنکھیں بھی ہیں، اس دل میں دو آنکھیں بھی ہیں، اور آگے کہا فیہ اذنان، اس دل میں تو دو کان بھی ہیں۔ اقبال اسی منزل پہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ کچھ ہوتے ہیں اہل گل، کچھ ہوتے ہیں اہل دل۔ اہل گل ہیں ہم، گل کا معنی ہے مٹی، مٹی والے ہم ہیں، اور اہل دل کوئی، جو اہل گل ہیں وہ اہل دل نہیں، جو اہل دل ہیں وہ اہل گل نہیں۔ ایک چشتی بزرگ نے کہا درد جس دل میں نہیں وہ دل نہیں، یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں۔ درد جس دل میں نہیں وہ دل نہیں، یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں، جو نہ تڑپے زیر خنجر وقت قتل کشتہ تسلیم ہے بسمل نہیں۔ اس لیے دل کی کیفیتیں، اور عجب یہ ہے سارے وجود انسانی کی کیفیت اور ہے، دل کی کیفیت اور ہے، بلکہ پورا نظام کائنات الگ ہے اور دل کی بات الگ ہے۔ یہ ہے تو اس لوتھڑے کے اندر ایک لطیفہ، ایک نظر نہ آنے والی طاقت، لیکن اس کی کیفیتیں کیسی ہیں آپ اور میں شاید نہ سمجھ سکیں، لیکن حضرت سلطان باہو نے اشارہ دیا، وہ کہتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے۔ میں نے کہا نا کہ یہ لوتھڑا نہیں ہے، اس میں اور ایک طاقت ہے جس کو دل کہتے ہیں، اور اس دل کی کیفیت کیا ہے؟ کہتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے جھیڑے وچے کھیڑے وچے ونج مہانے ہو، تے 14 طبق دلے دے اندر تے تمبو وانگوں تانے ہو۔ 14 طبق جس میں سمائے ہوئے ہیں وہ انسان کا دل ہے۔ سوچو اگر یہ دل ہے جو دھڑک رہا ہے، اس میں تو چھوٹا سا ہے، اس دل کے اندر کوئی طاقت ہے جس کو دل کہتے ہیں، اور اس کی حالت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اب ذرا توجہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کا ایڈریس کیا ہے؟ اللہ کہاں ملتا ہے؟ آگے کہا حضور کیا اللہ آسمان میں ہے؟ حضور کیا اللہ زمین میں ہے؟ رسول کریم کا سر جھک گیا،
آنکھ میں آنسو تیرنے لگے۔ رسول کریم نے فرمایا پوچھنے والے نہ آسمان نہ زمین کر یقین بقول خواجہ فرید الدین کہ خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے سو کند پیرے فخر الدین ہاذا جنون العاشقین۔ نہ آسمان میں نہ زمین میں نہ سمندر کی تہوں میں نہ آسمان کی وسعت میں بلکہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے ایک میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے۔ زمین آسمان میں اتنی وسعت کہاں کہ تو زمین میں سمائے، تو آسمان میں سمائے، تو کہیں نہیں سما سکتا۔ نبی کریم نے فرمایا فی قلوب عبادہ المؤمنین، اللہ کو ڈھونڈنے والوں خدا نہ آسمان میں نہ زمین میں، دیکھ خدا کسی ٹوٹے ہوئے دل میں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کسی فارسی والے نے کہا تھا، اس نے کہا تھا آج 100,000 کعبہ یک دل بہتر است، 100,000 قبلہ ایک طرف اور ایک دل ایک طرف۔ آج 100,000 کعبہ یک دل بہتر است، کیوں؟ کعبہ بنائے خلیل آزر است اور دل بنائے جلیل اکبر است، دل بدستاور کے حج اکبر است۔ کہتے ہیں 1000 کعبے ایک طرف ایک دل ایک طرف۔ کعبے کو حضرت خلیل اللہ کے چچے حضرت خلیل اللہ نے بنایا ہے اور دل کو خود رب اکبر نے بنایا ہے، اور کہتے ہیں ایک دل کو راضی کر تجھے حج اکبر کا ثواب مل جائے۔ اسی لیے پنجابی میں کہتے ہیں مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا۔ پنجابی پڑھیں، اردو پڑھیں، عربی پڑھیں، قرآن پڑھیں، سب کہتے یہی ہے کہ اصل معاملہ دل کا ہے۔ یہاں تک کہ حسن مطلق بے حد جس کو کسی نے دیکھا نہیں، جو کسی کے دماغ میں سمایا نہیں، جو کسی کی سمجھ میں آیا نہیں، جس کا جسم اور سایہ نہیں، اگر اس کو بھی ڈھونڈنا ہے تو ملے گا کہاں؟ دل میں۔ ملے گا کہاں؟ دل میں۔ اور ہر دل تو اس قابل نہیں ہوتا، کیونکہ میلے کچیلے دل، گندے دل وہ بہت ستھرا ہے۔ ان اللہ جمیل وَيُحِبُّ الْجَمَالِ ان اللہ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ۔ اللہ کو پاک جگہ پسند ہے، اللہ کو ستھری جگہ پسند ہے، اللہ کو ستھرے لوگ پسند ہیں، اللہ کو جمیل قسم کی چیز پسند ہے۔ اب اس کا فیصلہ آپ کریں کہ جس دل میں بغض ہو، جس دل میں عداوت کی گندگی ہو، جس دل میں کینے کی گندگی ہو، جس دل میں شہوت کی گندگی ہو، جس دل میں اتنی گند کے ڈھیر، وہاں وہ کبھی نہیں آتا، بلکہ اس نے قرآن مجید میں فرمایا میرے بندے یاد رکھ میں نے تیرے پہلو میں تیرے دل میں اپنا گھر بنایا، یہ تجھ پہ احسان فرمایا کہ آسمان زمین۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ہمارے حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں شہباز محبت آسمانوں کی بلندی سے یعنی عرش کی چوٹی سے اڑا، عرش پہ آیا
عرش کی بلندی کو دیکھا، اسے عرش پسند نہیں آیا، اس سے آگے گزر گیا۔ پھر جنت میں آیا، جنت کی رونق کو دیکھا، رونق اچھی نہ لگی، اس سے بھی گزر گیا۔ پھر سدرۃ المنتہا کی بلندی پہ آیا، بلندی اسے راس نہ آئی، گزر گیا۔ لیکن جب انسان کے ٹوٹے دل کو دیکھا، یہیں پہ اتر گیا۔ حضرت خواجہ فرید اسی لیے کہتے تھے تو کیوں فرد دے جز صدا میں، تو کلی تو کل۔ یہ لوگوں کے جھوٹے پروپیگنڈے ہیں، کہتے ہیں یہ ڈھیریاں ہیں، یہ قبریں ہیں، یہ بندے کیا چیز ہیں؟ جو ہیں دل کے گندے، انہیں نہیں پتا کیا ہوتے ہیں رب کے بندے، کیونکہ دل ہیں گندے، غلط ہیں دھندے، انہیں اچھے نہیں لگتے رب کے بندے۔ وہ رب کا بے شک بندہ ہے، لیکن بندے نے پہلو میں دل کو سجایا ہے، یار نے ڈیرا لگایا ہے۔ اصل ملنے والا اس کا تھا، مگر اس کے پاس آیا ہے۔ مسئلہ سیدھا یہ ہے کہ دل اگر ہو جائے کسی قابل تو دل کعبہ اتنا کمال نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی، اولیاء کا بادشاہ بایزید بسطامی، پوری تیاری کر کے کعبے کو چلے۔ رستے میں آئے تو ایک فقیر ملا، اس نے کہا بایزید کہاں کی تیاری ہے؟ انہوں نے کہا حکم سرکاری ہے، کعبے کی تیاری ہے۔ اس نے کہا کیا کرے گا؟ کہنے لگے کعبے کا طواف کروں گا، حجر اسود کو چوموں گا، آب زمزم پیوں گا، حج ہوگا۔ اس فقیر نے ہاتھ سیدھے کیے، اس نے کہا اس کعبے کو جائے گا، چکر لگائے گا، پتہ نہیں قبول کرے یا نہ کرے، لیکن لے میں کھڑا ہوں، میرے گرد چکر لگا اور ضمانت لے جا تیرا حج قبول ہے، ضمانت لے جا تیرا حج۔ اب بایزید بسطامی میں کوئی وہ مولانا تو تھے نہیں کہ لڑ جاتے یا اڑ جاتے، انہوں نے پھر کہا پھر کہو، اس نے کہا کہ وضاحت کی، فرمایا تو جس کعبے کے پاس جا رہا ہے اسے خلیل آزر نے بنایا ہے، یعنی آزر کے بھتیجے نے بنایا ہے، اور میں وہ ہوں جسے رب اکبر نے بنایا ہے۔ اگر مجھے پہچان کے تو چکر لگائے گا تو تیرا حج یہی ہو جائے گا۔ کیوں؟ اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ تو مرد میدان تو میرے لشکر، تو مرد میدان تو میرے لشکر، نوری حضوری تیرے سپاہی، کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی، یہ بے سوادی یہ کم نگاہی۔ آپ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے، ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے، ہم اپنا مقام نہیں پا سکے کہ ہم دھکے کھا رہے ہیں، ورنہ دوست نے تو کمال کرم کمایا ہے، عرش کی بجائے گھر تیرے پہلو میں بنایا ہے، وہ اتنا تیرے نزدیک آیا تو نے پھر پتہ نہ پایا، وہ تجھے پتہ نہیں تو کس کا ہے ہمسایا۔ بس میں یہی سمجھانے لگا ہوں کہ آپ ہم جن بزرگوں کا نام لیتے ہیں ان کا یہی کمال ہے کہ ان کے پہلو میں جلوہ ذل جلال ہے، بظاہر بندہ ہے حقیقت میں کسی کا جمال ہے، یہی وجد ہے یہی حال ہے، اور اس کا مرکز اعظم آمنہ کا لال ہے۔ اس لیے دل کو نکما نہ سمجھیں، دل کی راکھی کریں، دل کی رکھوالی کریں، کبھی یہ دل بن جائے گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں دل کوئی معمولی چیز نہیں۔ ایک صحابی پوچھنے لگا حضور خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے؟ اب فتویٰ پوچھنا ہو تو ظاہر ہے آپ فتویٰ لکھیں گے تو آپ کسی مفتی کے پاس جائیں گے، مفتی صاحب آپ کو لکھ کے بتائیں گے، لیکن میں اپنے رسول کے صدقے
صحابی نے پوچھا حضور خیر کیا ہے، شر کیا ہے؟ تو سرکار نے خود بتانے کی بجائے بندے کو کہا فاستفت قلبک، فرمایا اپنے دل سے پوچھ۔ کس سے پوچھ؟ اپنے۔ ہماری بھی عادت ہے، پوچھیں گے یہ حلال ہے یا حرام ہے، پتہ بھی ہوگا کہ حرام ہے، پھر بھی کہیں گے اللہ کرے کسی کے کاندھے پہ رکھ کے چلائیں۔ اگر وہ کہہ دے کہ حلال ہے تو کیا حرام حلال ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی حرام کو حلال کہہ دے تو حرام حلال نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اور میں چاہتے یہ ہے کہ کسی کے کاندھے پہ رکھ کے چلا دیں، وہ جانے اور خدا نہ۔ نبی نے معاملہ بالکل سیدھا کر دیا، فرمایا مجھ سے نہ پوچھ، فاستفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ۔ یہ رو رو کے بولے گا، یہ چیخ چیخ کے بتائے گا، اور جب یہ بول دے تو سمجھ لے یہ ٹھیک بول رہا۔ لیکن اس کی بولی یہ بولے گا کب؟ یہ بولے گا کب؟ علامہ اقبال کہتے ہیں حدیث دل کسی درویش بے گلیم سے پوچھ۔ وہ پہلے دل کی بولی پوچھ کسی فقیر سے، دل کی بولی پوچھ کسی فقیر سے، یہ دل نہیں ملتا کسی امیر سے، یہ دل ملتا ہے کامل پیر سے۔ حدیث دل کسی درویش بے گلیم سے پوچھ، خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ۔ جس دن تجھے پتا چل گیا کہ تیرے پہلو میں دل ہے، اس دن سمجھ لینا تو کسی قابل ہے۔ لیکن تجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ تیرا دل ہے کیا، تیرا دل ہے کہاں، تیرے دل کا مقام کیا ہے، تیرے دل کی حیثیت کیا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے جگہ جگہ پہ کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ وہ دائیں جاتا ہے، بائیں جاتا ہے، مسجد جاتا ہے، مندر جاتا ہے، مورتیوں کو پوجتا ہے، پپل کو پوجتا ہے، ہنومان کو پوجتا ہے، کوہ ہمالہ کی چوٹیوں کو پوجتا ہے، گنگا جمنا کے دھارے پوجتا ہے، دریائے سندھ کی روانی کو پوجتا ہے، اور جادو کے محل ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ فرماتے ہیں اپنے آپ کو دیکھتے آپ چا دیکھ، اول ہی من وچ کون بھولیں دا، اپنا گھر نہ ڈٹھو کداہی، ودی جگ دے محل بھولیں دا۔ تو ڈھونڈتا ہے دریاؤں کو، تو ڈھونڈتا ہے سمندروں کو، تو ڈھونڈتا ہے پیپلوں میں، تو ڈھونڈتا ہے اسے وہاں۔ فرمایا باہر نہ جا، نہ مندر میں ملے گا، نہ کعبے کی بلند چھت پہ ملے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ عرس اس